بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے اس بسمہ میلاد میں تشریف فرما علماء کرام، بانیان جلسہ، حضرات محترم، نوجوانوں، یہاں حاضر رہنے والے میرے دوستوں، انتہائی بے فکری کے ساتھ آپ یہاں تشریف رکھیں. میں بہت مختصر آپ سے کوئی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت والے رسالت علیہ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ. تلاوت کردہ آیت کے خصوصی نورانی مقدس کلمات اور الفاظ کے سلسلے میں کچھ مختصر عرض کرنے سے پہلے جن احباب نے یہاں یہ خصوصی جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد میں لایا ہے، میں ان سب کے لیے خصوصی طور پر مبارکبادی کے کلمات کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جلسہ منعقد کرنے والوں اور جلسے میں تعاون کرنے والوں اور جلسے میں شرکت کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. مختصر کلمات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ان منافقین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں. جو کلمات آپ کے سامنے میں پڑھا ہوں سلسلہ وار انداز میں منافقین کا تذکرہ اوپر سے چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کا حصہ بنا کر ان کی ایک خبیث چال اور خبیث عادت کا ذکر فرمایا کہ منافقین میں سے کچھ ایسے منافق ہوتے ہیں
منافقین بہت سارے خبیث اور برے کام کرتے ہیں. پہلے پارے میں بھی تفصیل سے آیا ہے کہ منافقوں کے اندر ناجائز مذاق کی عادت ہوتی ہے. منافقین دھوکے باز ہوتے ہیں. منافقین اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے. منافقین کے دل کے اندر نفاق جیسی بیماری پنپتی ہے اور بڑھتی ہے. پھر منافقین فسادی ہوتے ہیں. یہ پہلے پارے کے دوسرے رکوع کے اندر تفصیل سے ان لوگوں کا ذکر آیا ہے. پھر قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر رب ذوالجلال نے ان سے چوکنا رہنے کے لیے منافقین کی عادتوں اور ان کی چالوں اور ان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے سورہ منافقین بھی نازل فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی عادتیں، ان لوگوں کی چال، ان لوگوں کا مکر و فریب یہ اتنا زیادہ انسان کے دل کو، دماغ کو متاثر کرتا ہے کہ اس کے بعد انسان دنیاوی اعتبار سے بھی تباہ ہو جاتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی مکمل طور پہ تباہی میں چلے جاتا ہے. تو یہاں میں جو گوشہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کلمات مقدسہ میں منافقین کی ایک عجیب قبیح ترین بہت بڑی غلط عادت کا اظہار فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں یؤذون النبی، جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ یہ نبی نہیں فرما رہے، یہ سرکار نہیں فرما رہے کہ منافقین میں سے کچھ ہیں جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ منافقین میں سے کچھ ایسے لوگ بدبخت ہیں جو میرے نبی کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں. کیا تکلیف دیتے ہیں؟ تو تکلیف دینے کا ایک بہت بڑا ان کا پروگرام اس آیت مبارکہ میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا نبی کو اذیت جو دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ یقولون ہوا اذن، اتنا بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہیں ان کے جو کان ہیں وہ کچے کان ہیں. یہ نبی کچے کان کے ہیں. کچے کان کے ہیں وہ سمجھ میں؟ کچے کان کا مطلب بھئی ادھر سے کوئی درد بھرا آ جائے تو اس کی بھی توجہ سے سنتے ہیں، اس کے حق میں رحم فرماتے ہیں. پھر ادھر سے کوئی آ کے اپنا دکھڑا سنائے تو اس کے بارے میں بھی اس کی بات سن لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہاں کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہاں کہتے ہیں. سامنے سے کوئی آ جائے اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تیرا ویسے ہی کریں گے. پیچھے سے آ کے کوئی عرض کرے تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ جو کیفیت ہمارے آقا کی رحمت کی تھی تو اس کو ایک عیب کے طور پر معاذ اللہ منافقین آپس میں گفتگو کا حصہ بناتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو کتنے کچے کھان کے ہیں معاذ اللہ، کہ ان کی بھی سنتے ہیں ان کی بھی سنتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں اور ہر ایک کی بات سن کر پھر اس بات کو بائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور اس کے بارے میں ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. کچے کھان کے یہ انہوں نے کہا. تو ہماری نظر یہ بہت بڑی گستاخی ہے. ذرا سوچیں بہت بڑی گستاخی ہے. لیکن ابھی جو میں یاد کر رہا ہوں بات بھئی ابھی آگے بات کو نہیں بڑھایا تو اس کے اندر تو کوئی بڑی بے ادبی اور بدتمیزی اور گستاخی تو نظر نہیں آ رہی کہ منافقین اتنا کہہ رہے ہیں کہ بڑے کچے کان کے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں. یہ اس طرح آپس میں وہ لوگ گفتگو کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاریت کو جوش آیا، پروردگار عالم کی جباریت کو جوش آیا. رب قدیر نے فرمایا کہ اے دنیا والو یقیناً ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں صرف اتنا کہنا کہ ہر ایک کی سن لیتے ہیں اور کچے کان
جانتے ہیں کہ تمہارے نزدیک بے ادبی بدتمیزی نہیں ہو سکتی ہوگی، لیکن میرے نزدیک یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت وہ خدائے ذوالجلال جب اتنا کہنے پر کہ یہ بڑے کچے کان کے ہیں، اتنی سی بات پر ان کی قہاریت کو جوش آتا ہے، اور وہ اس آدمی کو، اس بندے کو، اس کہنے والے کو خارج عن الاسلام کہتا ہے اور اس کے اوپر اپنی لعنت بھیجتا ہے، پھر اس کو عذاب مہین کا گرفتار بنا دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے اتنی سی بات پر نوٹ لیا کہ ایسا نہیں کہہ سکتے میرے نبی کی بارگاہ میں کہ کچے کان کے ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ جو میرا نبی ہے یہ ہر ایک کی سن لیتے ہیں میں ایک قسم کا عیب تلاش کرنے کی اور عیب کی جستجو کی کیفیت پائی جائے کہ ان کی بھی سنتے ہیں، ان کی بھی سنتے ہیں، ہزار لوگوں کی سنتے ہیں، صبح سے شام تک کتنے ہی لوگوں کی یہ سنتے ہیں، ہر ایک کی سنتے جاتے ہیں، ہاں کہتے جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کی ہاں کہنا معاشرے میں، سماج میں ایک قسم کی جھول کو بتاتا ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہے، سوچنا سمجھنا زیادہ نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا معلوم ہوتا ہے، ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ تو ایک قسم کی دور کی بے ادبی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، میرے نبی کی سماعت پر اعتراض کرنے والوں، میرے نبی کے کانوں پر اعتراض کرنے والوں، میرے نبی کے سننے پر ہلکی سی بے ادبی کا شائبہ پیدا کرنے والوں، تم نے نہیں دیکھا میرے نبی کے کانوں کی سماعت کا عالم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ہوا اذن خیر لکم، یہ جو میرے نبی کے کان ہیں یہ تم میں سے ہر ایک کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یؤمن باللہ، میرے مصطفیٰ کے کانوں کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی باتوں پر بھی یہ کان یقین کرتے ہیں جانچ کے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ، یہ وہ کان ہیں جن کانوں کو میں نے رحمت کا پیکر بنایا ہے۔ یہ میرے نبی کے کان یہ رحمت ہیں، یہ ایسے ہی ہر ایک کے نہیں سنتے ہیں، ان کے قبض و اختیار میں میں نے دے دیا ہے، جس کی بھی یہ سنتے ہیں، سن کے ہاں کہتے ہیں، میں رب ہو کر اس کے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہوں۔ میرے نبی کا سننا یہ عام لوگوں کے سننے کی طرح نہیں ہے، میرے نبی کے کان عام لوگوں کے کانوں کی طرح نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا نبی مکے میں بیٹھتا ہے تو عرش کی سنتا ہے، جب مدینے میں آتا ہے تو عرش کی سنتا ہے۔ تو یہ کان جو نبی کو دیے گئے ہیں یہ عام کانوں کی طرح ایک کان نہیں ہے، دیکھنے میں تم کو کان نظر آتے ہیں لیکن قرآن تم نہیں پڑھتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے میں نے ارشاد فرمایا تھا انہ هو السمیع البصیر، یہ میرے مصطفیٰ کے کان ایسے بے مثال ہیں۔ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج کی رات جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ہے اس میں پہنچے، رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچے، لامکان میں پہنچے، پروردگار عالم اس عالم میں بولنے والا تھا، مصطفیٰ کے کان سننے والے تھے۔ یہ وہ کان ہیں جو رب کی سنتے ہیں۔ تو ان کانوں کے بارے میں کہتے ہو کہ کچے کان، ان کانوں کی سماعت پہ اعتراض کرتے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاگو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو وہ لوگ کس منشے سے کہتے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی غیر غلط بات کہتے ہوں گے، کوئی بھی جھول کی بات کہتے ہوں گے، کوئی کیونکہ وہ لوگ تھے منافقین، ان کی زبان پہ آنے والی بات دل کے موافق تو نہیں رہتے، کیونکہ منافق کہتے ہیں اس کو، منافق یہ موافق نہیں رہتا۔ دو لفظ یاد رکھ لینا، ایک موافق ہوتا، ایک منافق ہوتا۔ موافق کس کو کہتے ہیں؟ موافق کہتے ہیں اس شخص کو جس کی زبان پہ ایمان ایسا ہو
جو دل کے موافق۔ منافق کس کو کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کا کلمہ زبان پہ ہے، دل موافق نہیں، دل میں کفر ہے، تو وہ منافق تھے۔ وہ منافق تو وہ اپنے تئیں سوچتے تھے ہم جو بھی جا کے کہیں گے کیا معلوم ہوتا، ہم کچھ بھی کہیں گے، دیکھو کتنے دن سے بول رہے ہیں بھئی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، پکے مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ کیا کہتے تھے وہ لوگ کہ آمنا، ہم مومن ہیں، ہم پکے مومن ہیں۔ اتنے دن سے ہم کہہ رہے ہیں پکے مومن ہیں، بھئی یہ اپنے کان سے سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اچھا اچھا اچھا، تو کانوں سے سن کے خاموش بیٹھ رہے۔ بھئی ان کے کان تجربے کے بعد سننے کے ہوتے، جانچ کے سننے کے ہوتے، تو اب تک ہمارا فیصلہ ہونا تھا، ہم پکڑے جانا تھا، ہماری گرفت ہونا تھا۔ دیکھو ہم صحیح سالم ہیں، ہماری گرفت نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا جب یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ کان کچھ بھی سن رہے ہیں، ہم دل میں چھپا کر مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دل میں کفر کی ظلمت اور تاریکی ہے تو کہہ رہے ہیں اچھا، تو یہ کان کچھ بھی سن رہے ہیں، لہذا اتنے دن سے ہم گرفت میں بھی نہیں آ سکے۔ تو جب یہ کیفیت ان کے درمیان میں بڑھ گئی تو اللہ رب العزت کے امر سے، کیونکہ سرکار کے کان یہ رحمت کا خزینہ تھا۔ قرآن کہتا ہے کانوں کی خصوصیت بتائی گئی، کیا ہے اذن خیر لکم، یہ جو کان ہے میرے نبی کے یہ خیر کے کان ہیں تمہارے لیے۔ کئی کے کان ہیں؟ خیر کے کان ہیں۔ خیر کا مطلب، خیر کا بڑا مطلب ہے، خیر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر دنیا کی پوری عظمتیں اور آخرت کی پوری فضیلتیں آ جاتی ہیں کہ یہ کان ایسے ہیں اگر کوئی آ کر کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ، کہ اے مصطفیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد یہ کان سماعت کرنے کے بعد زبان کے ذریعے سے اس کا نتیجہ سناتے ہوئے بیان کرتی ہے زبان کہ تیری گواہی میں نے سن لی، اب میں گواہ ہو گیا تیرے ایمان پر، جاتا جنتی ہے۔ کان سنتے ہیں اور جنت کی بشارت دے دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں، تو یہ کان بڑی عظمت کے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، دیکھو کتنے دن سے سنا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، مگر ہم پہ گرفت نہیں ہو رہی، پکڑنے جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب تک خاموش تھے سرکار اس لیے کیونکہ رہے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جمعہ کا موقع ہے، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد بھری بھی ہے، منافقین بھی ہیں، انیاں ہلا لیتے بیٹھے ہیں، دیکھو ہم آج تک میں پکڑے جا رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں وہ سنا جا رہا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ سنا جا رہا ہے۔ تو عین خطبے کے دوران بھری محفل اور مجلس میں کثیر اجتماع میں سب لوگ ہیں، تو اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت میں یہ الفاظ بھی جو میں عرض کرتا ہوں، آگے کیا کیا، کیونکہ ایک سماعت پہ بہت زیادہ اعتراض کرنے لگے، اتنا یہ ہلکی سی بے ادبی کرنے لگے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری سماعت پہ اعتراض کرنے والوں، میرے کانوں پہ اعتراض کرنے والوں، میں ہر ایک کی سنتا ہوں، اس پر میری شان میں بے ادبی کرنے والوں، چلو تمہارا فیصلہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا او خروج یا فلاں فإنک منافق، ممبر پہ کھڑے رہ کر آقا دو جہاں نے ہر ایک منافق کا نام لے کر مسجد سے اس کو دوران خطبہ نکالا، اے منافق تو منافق ہے تو نکل جائے، فلاں نام لے کر کہا کہ تو منافق ہے، یہاں سے نکل جا۔ تو یہ جتنے کے نام لے کے سرکار بولتے جاتے تھے، اب روایت میں آیا کہ ایک ایک خاموش اٹھتا جاتا تھا، باہر نکل جاتا تھا، باہر نکل جاتا تھا۔ اور ایک بھی روایت ایسی ہے ہی نہیں کہیں بھی کہ پلٹ کے کوئی آدمی پلٹ کے پوچھا ہو کہ ہم کیوں نکالے جا رہے ہیں، ہم تو پکے مومن ہیں،
ہم آج تک مومن کہتے بھی آئے ہیں، جس کا بھی نام لے کے نکالتے ہو مسجد سے باہر ہوتا ہے، تو اب وہ ظاہری طور پر شرمندہ ہو کر بے حیا قوم تھی، اب ایسی شرمندگی طاری کر کے باہر نکلی تو پورے صحابہ کی نظر میں لوگ آئے، جیسے ہی باہر نکلے تو باہر سے ایک سماعت آ رہی تھی۔ کیا آ رہی تھی؟ سماعت کا مطلب سننا، باہر سے کان آ رہا ہے۔ دیکھو کان اسی کو نہیں بولتے، جب کوئی حد سے زیادہ کسی چیز میں پایا جاتا ہے تو اس کو وہ نام دیا جاتا ہے۔ بھئی آپ ایسا سنو کہ تالو سے تلوے تک کان بن جائے، بولتے نہیں بولتے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ پوری ذات، زیادہ بولنے والے آدمی کے لیے بولا جا سکتا ہے، بولا جاتا ہے کہ اس کی پوری ذات زبان ہے۔ بھئی اتنا بڑا عادل آدمی، انصاف والا آدمی ہے کہ اس کی پوری ذات انصاف ہے۔ ویسے ہی صحابہ کرام میں دو لوگ ایسے تھے جن کو آقا دو جہاں نے کان اور آنکھ بیان فرمایا۔ کیا ہے؟ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ کان بھی ہیں اور آنکھ بھی ہیں، ان کی ذاتیں، وہ کون کون ہیں؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا وہ ہیں میرے ابو بکر ہیں اور میرے فاروق۔ سرکار نے فرمایا ہما السمع والبصر، یہ دونوں کان اور آنکھ ہیں۔ سرکار نے ان کو کان کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ سرکار کی سب سے زیادہ سننے والے یہ دو لوگ، پھر سرکار کو سب سے زیادہ دیکھنے والے یہی دو لوگ۔ جو لوگ سرکار کو سب سے زیادہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کو آقا دو جہاں نے سرتاپا کان اور آنکھ بنایا، کیونکہ سننے کی ایک ہی بات ہے وہ حضور کی بات ہے، پھر دیکھنے کی ایک ہی چیز ہے وہ حضور کی ذات، وہ کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ تو ان کو اللہ کے حبیب نے کان فرمایا۔ سارے لوگوں کے سامنے تو شرم چلے گئی، بے شرم ہو کے باہر نکلے منافقین، بھرے مجمع میں سے باہر نکلے، اتفاق سے حضرت فاروق اعظم کو آنے میں داخل ہو گئی تھی، تو باہر سے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بھی تشریف لا رہے تھے راستے میں سے۔ حضرت فاروق اعظم نے سمجھا شاید نماز ہوگی، جلدی آج نماز ہوگی جمعہ کی، تو اب یہ لوگ منہ چھپا کے بھاگ رہے تھے۔ فاروق اعظم پوچھنا چاہتے ہیں مگر کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں، شرمندہ ہے کہ چلو پورے لوگوں میں تو ہمارا جو بھی معاملہ تھا ظاہر ہو گیا، بھئی ایک عمر بچے ہوئے تھے، ان کے سامنے بھی ہم ننگے ہوں گے، ہم ان کے سامنے بھی آگے، تو وہ ڈر رہے تھے کیونکہ یہ فاروق اعظم کو آقا دو جہاں نے آنکھ فرمایا، پھر ان کو کان فرمایا۔ تو یہ کان اور آنکھ بن کر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ کان اس لیے بن جاتے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہے، اچھا یہ بات یاد رکھیں لطف کی، صحابہ کرام میں سے ان دونوں کو سرکار نے کیا فرمایا؟ آنکھ اور کان، لیکن ان دونوں میں سے کسی کو بھی سرکار نے نہیں فرمایا کہ یہ زبان ہے، زبان بھی بولے۔ حضرت عمر کے بارے میں فرما دیے سرکار، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرما دیے یہ کان ہے اور آنکھ ہے، زبان بھی بول سکتے تھے نا۔ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں بولنے والا میں ہوں، کائنات سننے والی ہے، بولنا میرا حق ہے، سننا تمہارا حق ہے، سننا تمہارا حق ہے۔ اگر کبھی کوئی سنانا چاہتا ہے، اپنا دکھڑا بیان کرنا چاہتا ہے، اپنا درد بیان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کائنات میں سارے دکھوں کا مداوا اور مرکز مجھے بنا کے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ اگر کوئی اپنے ٹکڑے، تکلیفیں، شریعت کے احکام اور جو اپنی غلطیاں، خطائیں، جنت، دوزخ، دنیا، آخرت کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو اس وقت مؤدب ہو کر، سرتاپا ادب کا پیکر بن کر جب وہ میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو میں ہر ایک کی سنتا ہوں اور ہر ایک کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہے میں ارشاد فرماتا ہوں۔ اگر کوئی دل میں بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے پاس، دل میں سوچ کے آتا ہے کتنا اچھی بات ہے کہ آج ہمارے آقا مجھے جنت عطا کر دیتے، تو وہ دل میں سوچ کے آتا ہے، میں اس کو زبان پہ لا کر جنت دے دیتا ہوں۔ تو مجھے سنانے کی کوشش مت کرو، ہاں البتہ جو دکھ سناتا ہے تو میرے کان برابر سنتے ہیں اور سن کر ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ کان وہ ہیں
جو فرش پہ رہ کر عرش کی سنتے ہیں اور اس کان کے بارے میں تم اعتراض کرتے ہو؟ تو اتنی بات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرے نبی کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ اذیت پہنچا رہے ہیں میرے نبی کے کان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو، تو یہ میرے نبی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو نبی کو جو تکلیف دیتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے 22 بارے میں فرمایا کہ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، کہ پروردگار عالم فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے اور ان لوگوں کو انتہائی رسوا کن عذاب دیتا ہے۔ تکلیف دینے والے کس کو؟ نبی کو تکلیف دینے والے۔ تو نبی کو اذیت دینا یہ اللہ کی لعنت کو دعوت دینا ہے اور انتہائی رسوائی پیدا کرنے والے عذاب میں اپنے آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ تو اتنی سی بات پر پروردگار عالم نے منافقین کا نوٹ لیا، پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے نبی کو تکلیف دے رہے ہیں، تو لہذا تکلیف جب یہ دے رہے ہیں تو میں ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کے جلسے سے یہ ہم پیغام حاصل کریں کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، نبی کو اذیت ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ ایسے کام کرنے کی کوشش کریں کہ نبی ناراض ہو، کیونکہ اگر نبی کو تکلیف ہوگی تو اللہ کو تکلیف ہوگی، نبی ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کو تکلیف کیسے کیسے ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک مثال دیتے ہوئے حضرت مولا علی نے فرمایا کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ من آذا شعرۃ منی فقد آذانی، جو کوئی شخص میرے ایک جسم مبارک کے میرے کسی بال کو تکلیف دیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے میری ذات کو تکلیف پہنچایا ہے، اور جو میرے ذات کو تکلیف پہنچاتا ہے فقد آذ اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ مبارک اور بال مبارک کے بارے میں بے ادبی کا لفظ بولنا یہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کی مترادف ہے، تکلیف پہنچانا۔ تو آج کیسی کیسی بے باکیاں ہیں کہ کئی لوگ جو نا کسی نہ کسی اعتبار سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوب چیزوں کو آپ کی ذات کی طرف منسوب چیزوں کے اوپر ہر گیری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ بات چھوٹی دکھ رہی لیکن بہت بڑی ہے۔ سرکار اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو، چلو تم ایمان والے ہو، تبھی تو اللہ نے فرمایا ایمان والو۔ کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے، کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کیا مت کرو؟ بھئی ایک ہوتا آواز بلند کرنا، دوسرا ہے بات بلند کرنا، دونوں میں فرق ہے کہ بات بڑے بڑے کرنا، باتیں بڑے بڑے کرنا، بولتے تو باتیں بڑے کرنا تو دور کی بات ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں آواز بھی بلند کرو، آواز بلند مت کرو۔ جب ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایک پہلا پروردگار عالم کی طرف سے عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا کہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دوسرا اس سے بھی بڑا عذاب یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور بھی چھین لیا جائے گا، کہ احساس نہیں رہے گا۔ تو اتنی سی بات پر کہ آواز بلند ہو جائے تو اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں فرمایا کہ تمہارے پورے اعمال اور ایمان برباد، اور اعمال اسی وقت برباد ہوتے ہیں جبکہ ایمان نکل جائے۔ بھئی ایمان تباہ ہو گیا تو اعمال خود بخود برباد ہو جاتے ہیں، پھر تم کو شعور بھی نہیں ہوگا، شعور بھی چھین لیا جائے گا۔ تو ایسے بے شعور لوگ بہت سارے، ارے بولو میاں، 2 دن پہلے سنا میں کہ ایک خاتون کہہ رہی ہے، وہ کسی ادارے میں پڑھی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ تو ہمارے جیسے بشر ہے، استغفر اللہ، بھئی وہ تو ہمارے جیسے انسانی ہیں، تو تم ان کا نام کیوں لیتے ہو؟
تو یہ میں تھوڑے دن پہلے موئن آباد کی سائڈ میں سنا کہ وہ تمہارے جیسے ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، بار بار نام کیوں لیتے ہو، کیوں ان کا خصوصی تذکرہ کرتے ہو؟ استغفر اللہ، یہ ہمارے جیسے اور تمہارے جیسے کے الفاظ تو بہت بڑی بے ادبی پر مشتمل ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر میرے نبی کی سماعت اور کان پر صرف اتنا کہنا بھی مجھے گوارا نہیں کہ یہ کان ایسے ہیں کہ کچے کان ہیں، کسی کی بھی سن لیتے ہیں، اس طرح کی بھی اگر بے ادبی معمولی بھی ہو جائے دنیا کی نظر میں اور عالم کی نظر میں اگر چھوٹی سی بے ادبی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میری بارگاہ میں بہت بڑی بے ادبی ہے، میں ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہوں اور ان کو رسوا کو عذاب میں ان کو مبتلا کروں گا۔ پھر ایسی بے ادبی کرنے والے جو لوگ ہوں گے پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں ان کا احساس اور شعور چھین لوں گا۔ یہ لوگ اپنے تئیں سمجھیں گے ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے باعمل ہیں، ہم بہت بڑے صالحیت والے ہیں، ہم بہت بڑے کردار والے ہیں، ہم بہت بڑے نمازی ہیں، ہم بہت بڑے سجدہ ریزی کرنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں، علم والے ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کیونکہ ان کا شعور چھین لیا ہوتا ہے، یہ دنیا میں خوشی میں مگن میں رہتے ہیں، اپنے عبادت کے غرے میں، اپنے علم کی عظمت پر یہ اپنے مگن میں رہتے ہیں، لیکن ان کا شعور چھین کر میں ان کو اسی طریقے سے دنیا میں گزارتا ہوں تاکہ جب قیامت کے دن میرے قریب آئے تو میں ان کی نہیں سنوں گا اور بغیر سنوں گے ان کو جہنم کے حوالے کرے۔ تو ان کا سنا جانے والا نہیں ہے قیامت میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا زیادہ کانوں کی سماعت میں اتنا اختیار عطا فرمایا کہ قیامت کے دن بھی یہی وہ کان ہے کہ سارے پریشان لوگ پھر کے ہر ایک سے عرض کریں گے، لیکن اس وقت کوئی کان سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی اگر کسی کوئی کان قیامت کی ہولناکیوں میں 50,000 دن کے اس دن میں سننے والے ہوں گے اگر مصیبت زدہ لوگوں کی بات کو تو وہ کان مصطفیٰ۔ تو اللہ فرماتا ہے اذن خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہترین کان ہے کہ تم اگر مصیبت سنانا چاہتے ہو تو سنا سکتے ہو، تکلیف سنانا چاہتے ہو تو سن لیتے ہیں میرے نبی، تمہارا بیماری کا معاملہ ہے تو سن لیں گے، دور کریں گے۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، میں تفصیل میں گئے بغیر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات کو بھی سن کر سرکار نے رد نہیں فرمایا کہ تمہارا معاملہ نہیں ہوگا، رد نہیں فرمایا، یہاں تک کہ کوئی حاضر ہو جاتا کہ اے سرکار ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو زندگی بخش دیں، تو روایتوں میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میت انتقال کیے ہوئے شخص کے پاس گئے، پھر اس سے آپ نے فرمایا تو اڑ جا، تو وہ زندہ ہو کر اٹھ گیا۔ صحابہ کرام نے ایک روایت ایسی بھی بیان فرمائی جس کو شاہ عبداللہ بن حفیظ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہوا، سرکار نے ان کو زندگی بخشی، تو یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص زندہ ہو گیا اور اٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ تو ہر ایک کی سنتے تھے سرکار، ہر ایک کی سنتے تھے، سننے والی یہ بات، اور حضور کا سننا یہ خدا کا سننا ہے۔ تو ہم جو نعت پڑھتے ہیں، صفتیں بیان کرتے ہیں، کمالات بیان کرتے ہیں، دراصل یہ ہمارے نبی کو ہم سناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کو سناتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا جس کو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے نقل فرمایا کہ جب کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، کہیں سے بھی اگر وہ پڑھتا ہے، چاہے حیدرآباد سے ہو، پہاڑی سے ہو، سلیمان نگر سے ہو، سی سے ہو، ای سے ہو، بی سے ہو، بہرحال کہیں سے بھی اگر درود شریف پڑھتا ہے، گھر میں بیٹھ کر ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، بھئی آہستہ اپنے دل میں بھی پڑھتا ہو، آہستہ آواز میں بھی پڑھ رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ میں اس کے درود کو مدینے میں رہ کے سنتا ہوں۔ حضور سنتے ہیں، جب حضور سنتے ہیں نا، جب سنتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم کیسے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے نقل فرمایا، مختلف حدیث کی کتابوں سے دلائل لاتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب جب سنتے ہیں
مدینے میں مصطفیٰ درود و سلام سنتے ہیں تو عام بندے جب دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، پیچھے کے لوگ آمین کہتے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ مدینے میں درود و سلام سنتے ہیں تو خود خدا آمین کہتا ہے۔ رب کائنات آمین کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ آمین وہ خود کہتا ہے۔ تو یہ سماعت ہے ہمارے نبی کی، معمولی سماعت نہیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اسے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بہت دیوانگی کے ساتھ، بہت عشق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جہاں کہیں کونے میں بیٹھے ہیں، آپ کو تکلیف ہے، پریشان ہیں، دنیا و آخرت کے خیالات، پھر بالخصوص قبر کا ماحول ہے، پھر آگے حشر کا ماحول ہے، پریشان ہیں، گناہوں سے لطف ہیں، تو ہم یہ سارے دکھ درد کس کو سنائیں گے؟ سن کے آپ کی ہماری کوئی خیر خواہی کرنے والا نہیں ہے، تو یہ تو سنانا ہے ہمارے نبی کی بارگاہ۔ تو کہیں پہ بھی کونے میں بیٹھ بیٹھ سنائیں تو نبی ضرور سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر اس پہ سننے کا مہر بھی لگاتے ہیں، پھر سن کر وہ جو درد اور علم ہے اور بیماری ہے، تکلیف ہے، اس کو دور بھی فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سرکار کی صفات، نعت سننے میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم سنیں اور سنائیں، اللہ کا کلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں، پھر ایسے محافل بھی منعقد کریں۔ آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے کہ ابھی ہمارے کچھ نعت حضرات نے دف پر نعت آپ کو سنائی ہے اور آپ سنیں، دف بجا کے پڑھیں۔ بھائی آپ سنے نہیں سنے نعت شریف؟ تو کسی کے بھی ذہن میں کبھی بھی کوئی خیال آ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی بجا کے نعت پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ بھائی نعت شریف ہے، سیدھے طریقے سے پڑھو۔ یہ دف میں بجا کے اب یہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ بیان کرنے والا جو رہتا نا، بیان کرنے والا کبھی بھی من وعن بیان نہیں کرتا، خبر صحیح نہیں دیتا، خبر صحیح لیتا بھی، خبر میں گئے تک نہیں۔ جب بات بیان کی جاتی ہے نا تو اس کے اندر رد و بدل ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں حالیہ دنوں میں سنا کہ ارے میاں وہ جلوس میں کیا ہو رہا ہے، سگریٹ آتی ہے۔ میں آپ سے کوئی جلوس سے میلاد کی جلوس میں سگریٹ آتی ہے، سگریٹ آتی ہے، بات کو تبدیل کر دی، بات گئے تک کدھر ہو جاتی ہے اور سگریٹوں میں چلے جاتی ہے۔ تو یہاں سے بات جب جائیں گے نا، یہ ہے دف کی بات، دوسروں تک پہنچے تک وہ پہنچانے والا جو ہے، دوسرا بولنے والا، انہیں ڈھول کی بات بتا، دف نہیں بولتا کی بات۔ ارے کیا وہ ڈھول بجا کے آتا، وہ ڈھول کو معلوم نہیں ڈھول کس کو بولتے ہیں، مگر اس کا کام بجانا ہے نا، انہیں خود بجا، تبلے مولا لٹکا ہوا کچھ بھی بجاتے رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ڈھول نہیں ہے، یہ دف ہے، بھئی ایک سیٹ کا ہے نا، بھئی ایک سیٹ کا ہے۔ یہ تو میلاد کی محفل ہے، سرکار دو عالم نے شادی بیاہ کے موقع پر بھی فرمایا کہ تم شادی کرو تو ذرا اس کا اعلان کرو دف بجا کے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ دف بجایا کرو۔ تو اہل عرب کا پہلے سے طریقہ بھی تھا کہ دف بجا کے وہ لوگ شادی بیاہ کا اعلان بھی کرتے تھے۔ ارے وہ شادی کا لا کے میلاد میں کیوں کر رہے ہیں؟ سوال، چلو شادی کا لا کے میلاد میں نعت کے درمیان میں کیوں دف بجائے؟ تو دوستو یاد رکھنا، دف کے ساتھ نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت، صحابہ اور صحابیات کی سنت ہے۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدینے کی بچیاں وہ حاضر ہوتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دف بجا کے مصطفیٰ کی نعت پڑھتی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے تو مدینے میں جب سرکار داخل ہو رہے تھے تو اہل مدینہ دف بجا کے نعتیں پڑھ رہے تھے، دف بجا کے پڑھتے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو اب آپ بتائیے دف کے ساتھ نعت پڑھنا یہ سنت صحابہ ہے، اور دف کے ساتھ نعت سننا یہ سنت مصطفیٰ۔ کیا ہے
تو یہ کانوں کی بات ہو رہی تھی نا سننے کی، تو یہ بھی ذرا میں آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ جو سننا ہے مصطفیٰ کی نعت، یہ بھی بہت بڑا پیارا معاملہ۔ تو دف کے ساتھ نعت پڑھی بھی جا سکتی ہے، دف کی نعت سنی بھی جا سکتی ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے رب القدیر تو ہم گناہگاروں کی یہاں کی حاضری کو قبول فرما دے یا رب العالمین۔ جس جذبے سے، جس لگن سے، جس محنت سے یہاں جلسہ جنہوں نے منعقد کیا ہے مولا، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو یہاں حاضر ہیں مولا، یا حاضر نہیں ہو سکے، یا رب العالمین جو بھی جس بیماری میں، جس پریشانی میں، پھر جس درد و علم میں مبتلا ہے مولا، ساری دنیا اور آخرت کے درد و علم اپنے کرم سے میلاد کے صدقے میں معاف فرما دے، دور کر کر۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے مگر ہماری نیت، پھر ہمارا ارادہ، ہمارا جذبہ، ہماری دیوانگی یہ ہے کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، مدینے میں حاضر ہو جائیں۔ اے رب العالمین تو غیب سے انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو جد و جہد میں مولا ان کے جہد میں کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین حرمین شریفین کی زیارت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کی میلاد پاک کے تصدق میں بروز محشر تیرے حبیب کی شفاعت سے ہم کو واقعی حصہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔